گریس ٹیلی ویژن جسٹس فار منارٹی سیگمنٹ میں آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہمارے درمیان بشپ ایم وقاص جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، بشپ آف ون ان کرائسٹ چرچ آف پاکستان سے ان کا تعلق ہے، نیشنل کوآرڈینیٹر کونسل آف دی بشپس ہیں، اور اس کے علاوہ ایمبیسڈر آف پیس، ڈائریکٹر آف آپریشن پی جی اے ہیڈ کوارٹر، نیشنل چیئرمین پاکستان ڈریم سینٹر ہیں، اور خدا نے بڑی خدمت سے جو ہے وہ نوازا ہوا ہے، پورے پاکستان میں ان کا کام ہے۔ تو ایک بڑا پچھلے دنوں 26 تاریخ کو بڑا ایک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، جو کہ اس سے پہلے بھی 2022 میں اسی طرح ان کے چرچ پر جو ہے وہ حملہ کیا گیا اور کراس کی بے حرمتی جو ہے وہ کی گئی، اور ابھی بھی یہ 26 فروری جو واقعہ ہوا اس میں ان پر قاتلانہ حملہ جو ہے وہ ہوا، اور تقریباً صبح 6 بجے جو ہے وہ ایک شخص نے آ کر ان پر جان لیوا حملہ کیا، اور اس کے ہاتھ میں بتا رہے تھے ہینڈ گریڈ تھا یا بوتل تھی اس طرح کی کو۔ تو ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ سارا واقعہ کس طرح سے پیش آیا۔ مشکور ہوں خاص کر گریس ٹیلی ویژن کا، اس کی ساری ٹیم کا، اور بالخصوص طارق عارف فخر صاحب آپ کا۔ ہمیشہ ہی آپ جہاں پر بھی ملک پاکستان میں ظلم و ستم ہوتے ہیں، آپ کی ٹیم ہمیشہ وہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ 26/2/2024 کی صبح 6 بجے جب ساری دنیا سوئی ہوتی ہے، ایک نوجوان ہماری بیک سائڈ پر چھتوں سے گزرتا ہوا ہمارے دروازے تک پہنچتا ہے، اور زور زور سے آ کر وہ ٹھڈے مارتا ہے اور اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے گھبرائے ہوئے پورا خاندان جو ہے وہ اٹھ جاتا ہے، اور بچے سہمے ہوئے تھے، بلکہ اندر سے انہوں نے اس بچے کی تصویریں وغیرہ بھی بنائی، اور میں سویا ہوا تھا، بچہ بھی ایک مجھے جگانے کے لیے گیا، تب تک میں خود ہی جاگ چکا تھا شور و غل سن کر۔ تو جب میں نیچے آیا، دروازہ کھولا، تو ایک نوجوان جو سیدھا ہی میرے ساتھ اس نے زد و کوب کرنا شروع کر دیا، مجھے تشدد کیا، اور اس کے ہاتھ میں ایک یہ سپرائٹ کی جو بوتل ہے چھوٹی والی یہ تھی، اور اس میں کچھ چیز تھی جو مجھے لگا کہ یہ کوئی پٹرول بم ہے، اس میں پٹرول ہو سکتا ہے یا کیمیکل ہو سکتا ہے۔ تو دوسرے ہاتھ میں اس کے سگریٹ لیٹر باکس تھا۔ میں اور زیادہ ڈر گیا، اور آگے وہ آ کر گالی گلوچ کر رہا تھا اور زد و کوب کر رہا تھا۔ میں نے اسے دھکا دے کے تھوڑا سا سیٹ پر ہو کر میں نے اندر سے کہ ایسی چیز پکڑتا ہوں کہ جس سے اس کو کنٹرول کیا جائے، لیکن جیسے کچھ چیز لینے کے لیے آگے ہوا ہوں تو وہ نوجوان لڑکا وہاں سے غائب ہو گیا، دوڑ گیا۔ تب تک میرا اپنا بیٹا بھی جا کے باہر آ گیا تھا، محلے کے اور نوجوان بھی آ گئے، خواتین بھی وہاں پر موقع پر آ گئی۔ تو میں نے 15 پہ کال چلا دی تھی، اور ہم جب ساتھ والے جو ہمسائے تھے ہمارے، وہ مسلمان گھر ہے، ان کا ہم نے دروازہ نوک کیا، تو ان کی بھی باہر سے وہ کنڈی لگا کے چلا گیا تھا، ان کی ہم نے کنڈی کھولی، وہ باجی باہر آئی، تو ہم نے انہیں وہ تصویر دکھائی جو بچوں نے اتاری ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ والے گھر میں جو ہے ادھر آتا جاتا ہے، جبکہ اس لڑکے کا نہ ہم نے کبھی پہلے دیکھا ہے، نہ وہ وہاں پرماننٹ رہتا ہے، یہ باہر سے کہیں سے آیا ہے، اور اس گھر کو اس نے استعمال کیا۔ جب وہ پہلے آیا ہے تو اس کے جو پینٹ تھی وہ لال تھی، اور جب دوبارہ نشاندہی پر وہی گھر والے ہمارے مسلم خاندان ان کو اندر سے گھر سے لے کے آئے، تو اس نے اپنی جیکٹ بھی بدلی ہوئی تھی، اور اس کا جو ٹروزر تھا وہ بھی بدلا ہوا تھا، تو جس کی وجہ سے ہم اور زیادہ وہ مشکوک ہو گیا تھا۔ تب تک 15 کی جو کال ہے اس پر پولیس بھی پہنچ چکی تھی، لیکن اس سے پہلے لڑکے نے کوئی خاطر خواہ پہ جواب نہ دیا کہ میں کہاں سے آیا ہوں، کون ہوں۔ بعد میں ہمیں اس کا نام بھی پتہ چلا، اس کا نام کامران ولد مہردین ہے اس کا، اور اس کے بعد ہم نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا، پولیس اسے تھانے لے گئی اور ایف آئی آر وغیرہ کر دی۔ اب وہ لڑکا پولیس کی کسٹڈی میں ہے، اور اسی طرح کے واقعہ یہ میرے اس واقعے کے ساتھ ملتا ہے جو 2022 میں چرچ کی اور سلیب کی بے حرمتی کی گئی۔ اس نے سلیب کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد وہ نیچے چھلانگ لگا دی، اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ تو اس سے پہلے 2013 میں میری گاڑی چوری کروائی گئی، میرے ویپنس، میرے اور بہت سارا سامان گاڑی میں تھا، سامان سمیت گاڑی چوری کر کے لے گئے، اور اسی طرح مجھے
2023 میں تھریٹس بھی آ رہی تھی، جس کی میں نے باقاعدہ تھانہ نشر ٹاؤن کے خلاف، کیونکہ اس ایریا سے آ رہی تھی، سیشن کورٹ میں نے وہاں باقاعدہ رٹ کی، لیکن وہاں پر خاطر خواہ پولیس نے آ کر کوئی جواب نہ دیا. اس لیے مجھے جو ہے نا بہت ہی لاحق خطرات ہیں کہ یہ کون ایسی شخصیت ہے، کیونکہ میں بین المذاہب کے اوپر کام کرتا ہوں، ہم آنگی کے اوپر کام کرتا ہوں. آج جس جگہ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے 17/2/2024 کو اسی اپنے پی جی اے ہیڈ کوارٹر میں ہم نے انٹرفیتھ اور ہارمنی کے اوپر پروگرام کروایا، جس میں سید ثان اللہ وقاص، جیم چنن، اعجاز گیسٹن اور اس طرح کی بہت ساری شخصیتیں، مولوی حضرات، پادری حضرات، بشپ حضرات اس پروگرام میں آئے ہوئے تھے. تو میں ہمیشہ امن کے اوپر بات کرتا ہوں، اور بلکہ یہ روزوں کے ایام میں اور یہ جو ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے محرم آتے ہیں، اس میں پڑھنے کے لیے جاتا ہوں، اور میں بہت سمپل جو ہے بتاتا ہوں. گاڈ از ون، ابراہم از ون، ابراہم از 2 sons، ون آف اسماعیل، ون آف ایزک. اور انہیں کہتا ہوں یو آر دا چلڈرن آف اسماعیل، وی آر چلڈرن آف ایزک، بٹ وی آر ون فیملی انڈر گاڈ. تو ہم سب بہن بھائی ہیں، اور جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اگر ہم مسیحی اپنا ووٹ کاسٹ نہ کرتے ہمارے آباء و اجداد، تو آج یہ ملک پاکستان نہ بنتا. ہم اپنے ملک پاکستان کے خیر خواہ ہیں، اپنے ملک کی پاک آرمی کے خیر خواہ ہیں، اس کے سپہ سالار عاصم محمد منیر کے لیے ہم دعا کرتے ہیں. ابھی جو نئی گورنمنٹ بن رہی ہے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اور خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے. تو میری اعلیٰ اداروں سے، اپنی جوڈیشری سے یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ میں امن کے بانی یسوع مسیح کو ماننے والا ہوں، امن کے اوپر تعلیم دیتا ہوں، بین المذاہب کے اوپر کام کرتا ہوں، اور انٹرفیئر ہارمنی کے اوپر کام کرتا ہوں. تو اس لیے مجھے قانونی طور پر جو ہے مکمل تحفظ دیا جائے. اگر یہی 2022 والے واقعہ میں مجھے پروٹیکشن دی جاتی، کوئی ایسی تنظیم، این جی او، سیاسی، سماجی کوئی نہیں آیا. اگر آتے تو کیونکہ ہم سیلف سپورٹ کام کرتے ہیں، ہمارے گھر کی 4 دیواری کی باؤنڈری لگ جاتی، اس کے اوپر تار پھر جاتی، سیکورٹی کیمرے لگ جاتے، تو آج یہ دوبارہ واقعہ جو ہے نہ ہوتا. اس لیے مجھے گورنمنٹ آف پاکستان سے اور صوبائی گورنمنٹ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ مجھے انصاف دلوایا جائے، اور اس لڑکے کو جس کو پکڑوا دیا ہے، جو ہے پیٹرول بم بوتل میں لے کر آیا تھا، جس کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ اس میں تو آئس تھی، جو سگریٹ لیٹر باکس تھا اس میں اس کے ساتھ وہ آئس پیتا تھا. ہمیشہ پہلے بھی اسی طرح کیس کو بگاڑا گیا، اور اب بھی یہی کہا جا رہا ہے. لہذا میں پاکستانی ہوں، مجھے فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں، اور اپنے ملک میں امن و ایمان چاہتا ہوں، استحکام چاہتا ہوں، اور اپنے اداروں سے یہ چاہتا ہوں کہ مجھے تحفظ اور اس کیس کو قانون کے مطابق جو ہے وہ چلایا جائے. آپ جو ہے وہ مذہبی رواداری پہ آپ کا بہت کام ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعات جو لگاتار آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کسی کی کوئی دشمنی، یا کس طرح سے آپ اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں؟ سر ایسے ہے کہ میری ملک پاکستان میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. ہم پیار کرنے والے لوگ ہیں، محبت کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ خدا بھی محبت ہے. جب کام ہی میرا ایز اے ایمبیسڈر آف پیس ہے امن کے اوپر لوگوں کو نصیحت کرنا، تو میری تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں ہے. اب یہ پتہ نہیں کون سے عناصر ہیں جو مجھے اس نیک کام سے، کیونکہ ہم نے پاکستان ڈریم سینٹر جو ہے اس کا میں نیشنل چیئرمین بھی ہوں، جس میں پورے پاکستان میں جہاں پر بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں، ہم ان لوگوں کو سزا بھی دلواتے ہیں، اور ان بچوں کو ریسکیو کر کے ہم نے ان کے لیے سینٹر بنائے ہوئے ہیں تاکہ بچوں کو صحیح طرح جو ہے وہ لک آفٹر کیا جائے. تو ہماری تو پورے پاکستان میں کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہم رواداری، ہم آنگی، امن کے اوپر کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی. ہمارے درمیان پاسٹر ایوب لال صاحب موجود ہیں، جو کہ اس پی جی اے سینٹر کے انچارج ہیں. تو میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اس سارے سینیریو میں، جیسے بشپ صاحب پر حملہ ہوا، آپ اس کو کس نظریے سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں؟ میں سب سے پہلے خدا کا شکر گزار ہوں، اور میں پاکستان گاسپل اسمبلیز کا کوآرڈینیٹر ہوں، اور بشپ ڈاکٹر ایم وقاص صاحب کے اوپر جو قاتلانہ حملہ ہوا ہے، یہ سراسر زیادتی ہے، اور اس سے پہلے بھی پچھلے سال بھی ہوا اور پھر دوبارہ ہوا ہے. تو میری التماس یہی ہے کہ
उस बंदे को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए और चर्च की बाउंड्री वाल और कैमरे लगाए जाएं ताकि नेक्स्ट टाइम कोई वहाँ से फलांग कर अंदर ना आए और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। हम शुक्रगुज़ार हैं खुदा के कि खुदा ने अपने खादम को अपना हाथ बढ़ाकर बचा लिया, और क्योंकि वो खुदा की खिदमत करते हैं वही अपना हाथ बढ़ाकर बचा सकता है। और इल्तमास है मेरी इसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ ग्रेस टीवी का जो हमारे पास आए और इनके मशहूर हैं और उन्होंने हमारे यह इंटरव्यू लिया और खुदा उसे और अपने जलाल बुजुर्गी के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। यकीनन ये एक बड़ा सेंसिटिव वाक़या है और ख़ास तौर पे मजहबी अदारों के हवाला से, चूँकि बिशप साहब एक मजहबी लीडर हैं, तो जिस तरह से लगातार पे दर पे जैसे 2022 में और अब इसी तरह ये वाक़या पेश आया, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर इसके बारे में गौर व फिक्र ना किया गया तो ये जो इस तरह के वाक़यात कर रहे हैं ये और भी कोई बड़ा नुकसान जो है वो कर सकते हैं। तो मेरी आला हकाम से यही अपील है कि बिशप साहब को, उनकी कलीसिया को, जो कि ग्रीन टाउन में रहते हैं, इनका एक बड़ा नेटवर्क है उधर और सारे मसीही लोग वहाँ के इनको प्यार करते हैं, चर्च लीडर इनके साथ जो हैं वो मुंसलिक हैं, तो इनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए और चर्च का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जिस तरह पहले भी क्रॉस की बेहरमती की गई, चर्च की बेहरमती की गई, अब इन पर कातलाना हमला जो है वो किया गया। सो मेरी आला हकाम से, इंतज़ामिया से, वज़राए आला से अपील है कि वो कानूनी तौर पर जो है वो बिशप साहब को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और ऐसे अनासर जो इस तरह के काम कर रहे हैं, जो मुल्क में अनारकी फैलाना चाहते हैं, जो मुल्क में मजहबी रवादारी जो कि फ़रोग़ पा रही है उसको नुकसान देना चाहते हैं, तो उनके लिए कड़ी से कड़ी जो है वो सज़ा उनको दी जाए।